بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مس نصرت اور جماعت نم کے مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ اس سے پہلے جو ہمارا آن لائن کلاس ہوا تھا یا ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، پھر آپ کے ساتھ آن لائن کلاس میں ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی، ایک طویل ڈسکشن ہماری ہوئی تھی۔ امید ہے اس میں آپ کے جو سارے ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ بچے آج کے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارا جو باب چہارم ہے، پاکستان کی تاریخ کی ہم بات کریں، اس کا جو حصہ اول ہے، بارہا میں کہہ چکی ہوں کہ یہ ہمارے پاس 14 اگست 1947 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 16 دسمبر 1971 تک کا جو جتنے بھی پاکستان کے حالات تھے، جتنے بھی رہنما آئے تھے، جن کے ادوار تھے، ان کے ادوار میں جو اصلاحات ہوئے ہیں، سیاسی زرعی اصلاحات یا معاشی اصلاحات، یا اس کے علاوہ جو الیکشنز ہوئے تھے 1962 اور 1970 میں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہم اس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام ایشیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں 20ویں صدی میں ایک معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، پاکستان جو ہے یہ ایک نظریاتی ملک ہے۔ نظریاتی ملک وہ ہوتا ہے جو کسی سوچ یا کسی خیال کے تحت وجود میں آتی ہیں۔ جس طرح سے پاکستان جو ہے، اس کی جو بیس تھی یا اس کا جو وجود میں آنا تھا، وہ نظریہ پاکستان تھا، اور نظریہ پاکستان کی جو بیس تھی وہ اسلام تھی۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بچے، دنیا کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی آزادی کو 3 باتوں کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں، یعنی وہ 3 اہم باتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو آزادی تھی وہ ممکن ہوئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ جو ایک خواب تھا علامہ محمد اقبال کا، اس کو حقیقت کا روپ دارا یا اس کو حقیقت میں ڈالا۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے، پہلا جو پوائنٹ، آئینی اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام۔ بچے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی ملک کو پانے کے لیے یا کسی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، خون بہایا جاتا ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جو کہ آئین جو ہیں وہ کسی بھی ملک کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اور ایک دستاویز ہوتا ہے جس کے تحت پورے ملک کا نظام چلتا ہے۔ یہاں پر لفظ آئین آیا ہے، لیکن اس ٹائم پاکستان کی پارٹیشن، یعنی بر صغیر کی پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر ایک جو آئین نافذ تھا وہ ہمارے پاس تھا 1935 کا جو برٹش ایکٹ تھا، یعنی جو برطانوی ایک بہت بڑا قانون یہاں پر نافذ تھا۔ اسی قانون کے اندر رہتے ہوئے قائد اعظم نے ایک پیسفل پرامن طریقے سے، یعنی قانون کے اندر رہتے ہوئے ایک جدوجہد لڑی تھی پاکستان کے قیام کے لیے۔ اچھا، آپ لوگوں نے اکثر میں بھی ایک بہت مشہور بھی ہیں کہ جو انڈیا کے جو اس ٹائم کے صدر تھے، گاندھی تھے، تو وہ کئی بار جیل گئے تھے قانون توڑنے پر یا مختلف قسم کے جو رولز تھے اس کی وائلیشن کر کے، لیکن قائد اعظم وہ واحد مسلمان لیڈر تھے جنہوں نے کبھی بھی قانون سے باہر ایسی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، یعنی قائد اعظم کبھی بھی جیل نہیں گئے تھے۔ تو آپ یہاں پر خود ہی دیکھ لیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ آئین اور قانون کے کتنے زیادہ پابند تھے۔ اور دوسری بات کہ سیاسی، بچے سیاسی اس ٹائم پاکستان کا جو پاکستان کے قیام کے لیے جو ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ تھا۔ تو قائد اعظم نے کیا کیا کہ ایک تو قانون کے اندر رہتے ہوئے، یہ ایک پیسفل، اور اگر سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو مطلب عوام کو انوالو کر کے، اور دوسری بات کہ جو ہمارے پاس اس ٹائم جو پارٹی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے، تو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر کے، دوسرا اگر ہم دیکھیں تو جو الیکشن ہوئے تھے بر صغیر میں، ایک ہمارے پاس 1937 کا جو الیکشن ہوا تھا، اور دوسرا 1945 اور 46 کا جو الیکشن ہوا تھا، تو ان دونوں الیکشن کے ٹائم پہ جو میدان ہیں ان کو بھی قائد اعظم نے یا مسلم لیگ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو مطلب ایک پروٹیسٹ کے ذریعے، عوام کے ذریعے ایک دباؤ ڈال کر پاکستان کا قیام جو ہے وہ انہوں نے
ممکن بنایا۔ بچے دوسرا جو اگر پوائنٹ ہے تو یہاں پر انگریزوں کی غلامی سے نجات، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہم انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی وہ طاقت چھینی تھی جو کہ کسی ٹائم پہ مسلمان 1000 سال تک تقریباً برصغیر کے حکمران رہے، تو حکمران سے وہ ایک دم محکوم بن کے رہ گئے تھے۔ تو یہاں پر پھر انگریز جو تھے وہ سارا کا سارا زور جو تھا وہ مسلمانوں سے نکال رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو گورنمنٹ تھی یا طاقت تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے ان کو خوف تھا کہ مسلمان ہم سے یہ طاقت واپس لے سکتے ہیں۔ تو انگریزوں کے ٹائم پہ برصغیر میں مسلمانوں کی معاشی، سیاسی یا معاشرتی جو صورتحال تھی وہ بہت ہی زیادہ برتر تھی۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ اس لیے پاکستان کا قیام جو ہے وہ ایک انگریزوں کی غلامی سے نجات بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تیسرا ہمارے پاس ہے برطانوی ہند۔ یہاں پر ہم اکثر سوچ رہے ہیں کہ یہ برصغیر ہے تو یہ برطانوی ہند کس طرح سے کہلاتی ہے، کیونکہ جو 1857 کے بعد جو باقاعدہ یا آفیشلی طور پر جو برصغیر تھی وہ تاج برطانیہ کے انڈر آ گئی۔ تو ایک برطانوی رول کے اندر یا برطانوی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پاکستان کا قیام جو ہے ہم نے اس کو ایک ممکن بنایا اس دنیا کی تاریخ میں یا ایشیا کی نقشے پر۔ بچے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 1947 کو پاکستان کا جو قیام ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن نئی ریاست تھی تو اس لیے جو 60 میں ہمیں بہت ہی زیادہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ابتدائی ہمارے ساتھ جو مسائل تھے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، ڈیٹیل میں ہیں، لیکن ہم 2-3 کو صرف انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور آگے انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں میں باقی مسائل جو ہے اس پہ میں پر روشنی ڈالوں گی اور آپ کے ساتھ آن لائن کلاس میں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ بچے اگر سب سے پہلے دیکھیں تو ابتدائی مسائل میں سے ہمارے پاس پہلا مسئلہ کیا تھا کہ وہ ریاستی اور انتظامی مسائل تھا۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی پارٹیشن کا اعلان ہوتا ہے، جیسے ہی انڈیا اور پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے تو کچھ علاقوں میں یا کچھ مقامات پر ہندو اور مسلم فسادات یعنی جو جھگڑے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان میں موجود جو ہمارے پاس جو زیادہ تر انتظام یا نظام چلانے والے جو بیوروکریٹس تھے یا سرکاری آفیسرز تھے یا ڈاکٹرز تھے یا انجینئرز وغیرہ تھے، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ ہندو تھے، موسٹلی میجورٹی جو تھی وہ ہندو کی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر تعلیم یافتہ وہی لوگ تھے۔ تو اسی فسادات کی وجہ سے زیادہ تر جو ہندو تھے وہ یہ پاکستان کو، جس کو ہم پاکستان ہی کہیں گے کیونکہ پارٹیشن کا اعلان ہوا ہے، تو یہاں پر یہ سارے جو تھے یہ پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو ایک تو ہمارے پاس مسئلہ یہاں پر آ گیا کہ ہمارے پاس اب انتظام چلانے کے لیے جو سرکاری آفیسرز تھے اس کی کمی ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر تعداد جو سرکاری افسران تھی وہ ہندو کی تھی اور وہ وہاں پر ہجرت کر گئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس جو دفاتر تھے یعنی آفس تھے اس کی کمی تھی، کیونکہ زیادہ تر جو ریاستی امور تھے تو جن علاقوں سے ریاستی امور چلائے جاتے تھے وہ زیادہ تر ہندوستان کے سائٹ پہ آئے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ بہت ہی زیادہ ایک تو ترقی کے لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھے، اور وہاں پر جو دفاتر تھی وہ نہ ہونے کی برابر تھے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ایک دارالخلافہ کا بھی تھا۔ اچھا، دفاتر کی بھی کمی تھی، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے پھر کیا کیا کہ جو ہمارے جو فوجی جو بیرکس تھے یا جو کیمپ وغیرہ تھے ہم نے ان کو لگایا اور ان کو دفاتر کا درجہ دیا، تو پھر وہاں سے جو سرکاری امور تھے وہاں سے انجام ہونے لگے، یا وہاں سے جو سرکاری جو کچے بچے ہمارے پاس تھوڑے بہت جو سرکاری آفیسرز تھے وہاں سے بیٹھ کر پھر یہ سارے معاملات دیکھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ایک اور مسئلہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی میں نے ابھی بھی آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کے حصے میں بہت ہی زیادہ ایک تو کم ترقی یافتہ اور دوسرا انتہائی پسماندہ ترین جو شہر تھے یا علاقے تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے، تو کوئی موزوں ترین یا بہترین ایک ایسا شہر نہیں تھا جس کو ہم دارالخلافہ یا کیپٹل قرار دے کر وہاں پر تمام جو سیاسی امور ہے یا ریاستی امور ہے ان کو ہم چلا سکیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو کراچی ہے، یاد رہے بچے آج کل ہمارا جو کیپٹل شہر ہے وہ اسلام آباد ہے، جو کہ 1960 میں اس شہر کو بسایا گیا، جنرل ایوب خان نے اس کو پھر بسایا۔ اچھا، اس کو بسانے کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، لیکن ہم اس کہانی میں نہیں جائیں گے، لیکن صرف اتنا بھی بتا دوں کہ پاکستان کا جو پہلا جو دارالخلافہ
دارالخلافہ جو شہر تھا وہ کراچی تھا، تو کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ تھوڑے بہت ہمارے پاس آفیسرس تھے، یعنی ہمارے پاس اتنی زیادہ جو سرکاری چیزیں تھیں ان کی اتنی کمی تھی۔ ایک تو ہمارے پاس آفیسرس نہیں تھے، دوسرے ہمارے پاس دفاتر نہیں تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں تھے۔ بچے ہمارے پاس جو سرکاری جو فائلز وغیرہ تھی یا جو سرکاری کاغذات وغیرہ تھے، وہ جب ہندو یہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو وہ سارے ڈاکومنٹس وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو مطلب ساری چیزوں کی ہمارے پاس بہت ہی زیادہ کمی تھی، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہمارے پاس پیش آیا تھا۔ تو کچھ جو مسلمان آفیسرس تھے انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ اپنے گھر سے پین لے کر آتے تھے، پینسل لے کر آتے تھے، پیجز لے کر آتے، ایون کہ اپنے گھر سے وہ جو چیئرز وغیرہ ہیں، ٹیبل وغیرہ ہے، وہ بھی اپنے گھر سے لے کر آتے تھے اور سرکاری جو امور تھے وہ سنبھالتے تھے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یعنی ملک کو ٹریک پہ لے کر آئے۔ اچھا، اگر ہم دوسرا دیکھیں تو ہمارے پاس جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ ہمارا تھا اثاثوں کی تقسیم کا۔ اچھا، اثاثے ہمارے پاز دو طرح کے اگر ہم دیکھیں تھے، ایک تو تھا فنڈز یعنی رقم یا رقوم کی تقسیم، اور دوسرے ہمارے پاس جو افواج تھی اور پھر ان کا جو ساز و سامان تھا یعنی فوجی جو سامان تھا ان سب کی تقسیم کرنا تھی۔ اچھا، اگر ہم یہاں پر پہلے ہم دیکھیں فنڈز کی طرف دیکھیں، رقم کی طرف دیکھیں، تو اس ٹائم برصغیر پاک و ہند میں صرف ایک ہی بینک تھا، بینک آف انڈیا۔ اچھا، اس ٹائم جو بینک آف انڈیا میں جو ٹوٹل جو ریزرو تھے یا ٹوٹل جو وہاں پر پیسہ تھا، مطلب ایک خزانہ تھا، وہ تقریباً اندازتاً 7 سے 8 ارب روپے تھے۔ اچھا، یہ اس ٹائم بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ اچھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا تھا تو اس کا حصہ زیادہ بنتا تھا، لیکن ہمارا جو حصہ بنتا تھا وہ 75 کروڑ بنتا تھا، مطلب پاکستان کے حصے میں 75 کروڑ روپے آئے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے ہمیں صرف 20 کروڑ روپے ادا کیے اور باقی کے پیسے ہمیں دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پر پھر وہ جو گاندھی تھے، جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کے جو لیڈر تھے، مہاتما گاندھی تھے، انہوں نے پھر بہت ہی زیادہ ایک پریشرائز کیا اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی، اس ٹائم جو انڈیا کے جو لیڈرز تھے، سردار پٹیل اور دوسرا جو جواہر لال نہرو تھے، تو ان کو بہت ہی زیادہ پریشرائز کیا کہ مطلب اب پاکستان نیا بنا ہے، ان کو ملک چلانے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مطلب ایک عالمی پریشر بھی آیا تھا اور اندر سے بھی پریشر آیا تھا، ایون کہ جو گاندھی تھے انہوں نے بھوک ہڑتال تک شروع کی کہ پاکستان کو اس کا حصہ دے دیں ورنہ میں مرنے تک بھوک ہڑتال پر ہی رہوں گا۔ تو یہاں پر پھر ان کی پریشرز کی وجہ سے یا عالمی یا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے پھر جو دوسری قسط تھی وہ 50 کروڑ کی ہمیں ادا کی گئی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو 75 کروڑ جو ہمارے بنتے تھے، لیکن ہمیں صرف 70 کروڑ یہاں پر مل گئے اور باقی کے جو 5 کروڑ رہتے ہیں وہ انہوں نے باقی کچھ مطلب مختلف قسم کے بہانوں سے انہوں نے اس کو یعنی جان بوجھ کے وہ 5 کروڑ روپے آج تک ہمیں وہ ریلیز نہیں کیے یا آج تک ہمیں وہ پیسے نہیں ملے۔ بچے دوسری چیز جو اثاثوں کی تقسیم میں آتی تھی وہ اس ٹائم کی جو فوج تھی، افواج تھی، اور جو اس کا جو فوجی ساز و سامان تھا، اس کی تقسیم کا مسئلہ بھی آ گیا۔ تو یہاں پر تقسیم میں کیا کیا تھی کہ افواج کی جو افرادی قوت ہے یعنی جو سپاہی ہے یا آفیسرس ہیں، پہلے ان کی تقسیم کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسری تقسیم کیا کرنی تھی کہ جو فوجی سامان تھا، مطلب جتنے بھی ٹینکس وغیرہ ہے یا ہتھیار ہے یا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ فوجی کون سے ساز و سامان ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی بھی تقسیم ہونی تھی۔ اچھا، یہاں پر تقسیم کے لیے انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک اس ٹائم کے جو برٹش کے ایک جرنیل تھے جس کا نام تھا فیلڈ مارشل آرچلنگ۔ اچھا، فیلڈ مارشل آرچلنگ کی سربراہی میں ایک جوائنٹ ڈیفینس کمیٹی بنا دی گئی اور اس کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ فوج کی جو تقسیم تھی یہ آپ کریں یا سپاہیوں کی جو تقسیم ہے یہ آپ کریں۔ تو انہوں نے بہت ہی زیادہ بہترین کام کیا۔ انہوں نے ایون کہ 1 سال کے اندر مطلب یہ سارے فارمولے مطلب سب کچھ انہوں نے سیٹ کر لیا۔ تو یہاں پر جب کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ شروع ہی سے پاکستان کے وجود کے خلاف ہے اور ہندوستان کی یہ کوشش چلتی آ رہی ہے، آج تک وہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کو کمزور کر دے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ جو فیلڈ
مارشل ہے یہ تو بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور بالکل انصاف کے ساتھ یہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس ٹائم کے جو ہمارے لاسٹ وائسرائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو کہ پھر ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل بھی بنے تھے، ان کے تھرو دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ تو پھر یہاں پر کیا ہوا کہ جو فیلڈ مارشل تھے وہ ان کی سازشوں کا نظر ہو گیا اور ان کو برطانوی حکومت نے واپس لندن بلا لیا، اور جو افرادی قوت فوج کی تھی اور اس کی جو ساز و سامان کی تھی یہ کٹائی میں پڑ گئی۔ لیکن پھر بھی پاکستان کو انہوں نے مطلب کچا بچا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خراب ترین جو فوجی ساز و سامان تھا یا ایکسپائر تھا، یا مطلب وہ خراب شدہ چیزیں جو تھی وہ پاکستان کے حصے میں آئی، جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے پاس تھا اثاثوں کی تقسیم کا۔ اچھا، تیسرا بڑا مسئلہ ہمارے پاس کیا تھا؟ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جو ایک فارمولہ بنایا گیا، فیلڈ مارشل نے ایک فارمولہ بنایا تھا، اور اس فارمولے میں انہوں نے کیا کیا کہ جو 100% تھے، یہاں پر بچے تھوڑا سا میں اس میں وہ ہوں کیونکہ پاکستان کے حصے میں آئی تھنک 36%، انہوں نے کہ 36 کے 34%، مطلب ان دونوں میں سے ایک تھا۔ تو ان دونوں میں سے ایک جو ہے اتنا فوجی سپاہی یا آفیسرز پاکستان کے حصے میں 34 اور 36، اور باقی کی جو رہتے ہیں ہمارے پاس 64 یا 66، مطلب جتنے بھی باقی جو رہتے ہیں وہ سارے ہندوستان کے حصے میں آنا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ سولو نہیں ہوا، فیلڈ مارشل آرچلنگ جو ہے اس کو واپس بلا لیا، اور جو یہ منصوبہ تھا یا جو فارمولہ تھا یہ ناکام ہوا، اور پاکستان کو افواج کے حصے میں یا ملٹری کے شعبے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس پیش آیا تھا، وہ نہری پانی کا مسئلہ تھا۔ اچھا، یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو دریائے سندھ ہے، یہ دریائے سندھ کا جو فل آپ نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوگی کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ تبت کے مقام سے، وہاں پر جو جھیل مانسور ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ کشمیر میں انٹر ہوتا ہے۔ تو کشمیر جو ہے وہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ تو موسٹلی زیادہ تر جو دریائے سندھ کے جو معاون دریا ہے، دریائے ستلج، دریائے راوی، دریائے چناب اور دریائے بیاس وغیرہ، تو یہ سارے دریا جو ہے وہ وہاں سے ہی آتے ہیں۔ تو یہاں پر انڈیا نے کیا کیا کہ 1 اپریل، بچے یہ وہ ٹائم تھا، اپریل کا مہینہ وہ مہینہ تھا جب فصل کی تیاری کا وقت تھا، اور یہاں پر انڈیا نے ایک دم 1 اپریل کو 1948 کو جو نہریں تھے اس کے جو پانی کے جو ہیڈ ورکس تھے اس کو بند کر دیا۔ تو یہاں پر پاکستان میں کیا ہوا تھا کہ جو ہماری جو فصل بالکل تیار ہو چکی تھی اس کو اس ٹائم پانی کی ضرورت تھی، تو ایک پنجاب کا جو علاقہ تھا وہ ایک بنجر ہونے کا خطرہ تھا، یا فصل جو تھی وہ خراب ہونے کا خدشہ تھا، یا خشک سالی کا خدشہ تھا۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہاں پر پیش آیا، بارہا میں کہہ چکی ہوں، اور پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر ممکن بھارت نے کوشش کی ہے، اور آج تک وہ اسی کوشش میں ہیں۔ تو یہاں پر دوبارہ سے میں بتا دوں کہ 1 اپریل 1948 کو ایک بہت ہی بڑا پاکستان کے لیے ایک مسئلہ پیش آیا کہ جو نہریں تھیں، انڈیا سے جو نہریں آ رہی تھی، تو ان نہروں کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ انہوں نے اچانک بند کر دیے، اور یہ فصل کی تیاری کا ٹائم تھا، اسپیشلی جو کہ ان جو نہریں وہاں سے آتی ہیں وہ نہریں جو ہے وہ پنجاب کے لیے ایک آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھارت نے جب نہروں کا پانی بند کر دیا تو پاکستان جو تھا وہ فوراً بھارت کے پاس چلا گیا اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے۔ اچھا، اس مسئلے کو حل کرنے کا جو مذاکرات کے طور پر اس کو حل کرنے کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ 1952 کو سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو مطلب ایک بہت ہی سست رفتاری سے یہ مذاکرات ہوئے، بھارت کبھی بھاگتا رہا اور کبھی کسی ایک بہانے سے مذاکرات کو بار بار وہ ملتوی کرتا رہا، لیکن عالمی جو بینک ہے ورلڈ بینک، اس کی مداخلت کی وجہ سے پھر 19 ستمبر، مجھے یہ ڈیٹ یاد رکھیے کیونکہ یہ اکثر MCQs میں موسٹلی آتا ہے۔ 1960 تو آپ لوگوں کو آتا ہوگا، لیکن یہاں پر 1960 تو سارے بچوں کو پتہ ہے کہ 1960 ایئر تھا، لیکن یہ والا ڈیٹ موسٹلی یاد کریں کہ 19 ستمبر کو ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم سنتاس معاہدہ کہتے ہیں۔ تو اس معاہدے کے تحت کیا ہوا تھا کہ جو نہریں تھی اس کی تقسیم کی گئی۔ اچھا، اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی کہ اگر ہم دیکھیں آپ لوگ بک پیج پہ 73 پر جو بک پیج ہے اس میں جو دریا تھی اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی کہ ہمارے پاس جو مشرقی دریا تھے، اسپیشلی جو مشرق کے سائڈ سے جو بہنے والی جو دریا تھی، مشرقی دریا، وہ انڈیا کو دے دیے گئے، وہ بھارت کو دے دیے گئے، کہ مطلب ان 3 دریاؤں جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے دریائے ستلج،
دریائے بیاس، دریائے راوی۔ بچے یہ تین دریا جو ہے نا، ایک اس معاہدے کے تحت یہ جو تین دریا ہے، مشرقی سائڈ کی جو دریا تھے، دریا ستلج، دریا بیاس اور دریا راوی، یہ بھارت کو دے دیے گئے۔ مطلب ان تین دریاؤں کا جو پانی ہے، ان کا جو سارا کنٹرول ہے، پانی کو استعمال کرنا یا ان دریاؤں پر ڈیمز بنانا، مطلب یہ سارے اختیارات جو تھے یہ بھارت کو سونپے گئے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس مغرب کے سائڈ پہ جو دریا آ رہی ہے، مغربی دریا ہمارے پاس ہیں، تو وہ پاکستان کو دے دیے گئے۔ مطلب یہ تین کا فارمولہ طے پا گیا، تین دریا بھارت کو دیے گئے اور تین دریا پاکستان کے حصے میں۔ اچھا، پاکستان کے حصے میں جو مغربی سائڈ کی جو دریا ہیں، اس میں ہمارے پاس آتا ہے دریائے چناب، دریائے سندھ اور دریائے جہلم۔ اب یہ تین دریا جو تھے یہ پاکستان کے حصے میں آئے اور یہ تین دریا جو تھے یہ بھارت کے حصے میں۔ تو یہ ایک معاہدہ طے پا گیا 1960 کو۔ اس معاہدے پر اس ٹائم کے جو پاکستان کے جو صدر تھے جنرل ایوب خان، اور جو بھارت کے جو وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، ان دونوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے۔ تو یہ جو نہری پانی کا جو مسئلہ تھا، اس کو بھی باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت، ایک مذاکرات کے تحت اور عالمی بینک کو ثالث بنا کر اس کو حل کر دیا گیا۔ بچے یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو یا کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہوا ہو اور آپ کو کوئی ڈاؤٹس وغیرہ ہوں، تو پھر جب ہم آن لائن کلاس میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس میں ہم پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔